الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني۔ صلوات پڑھیں۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام رقیہ بنت سید حسین اکبر صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پوری مجلس صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی پہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے اندر بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا مومنین باہر ہیں۔ مجلس تو سنیں گے اور ثواب بھی ملے گا، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو فرش عزا کا ہے۔ لہذا اگر ممکن ہو تو ادھر ادھر بیٹھنے والے سامنے آ جائیں تاکہ باقاعدہ مجلس شروع کی جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ معصوم کی نظر میں عظمت صدیقہ طاہرہ، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے، وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین کی نظر میں صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کیا ہے۔ کس کس امام نے بیوی کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے عنوان قرار دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من ازاہا فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا
اس نے مجھے ستایا، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے میری فاطمہ کو رلایا گویا اس نے مجھے رلایا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے باپ کی ماں کہنا کیا محبت میں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ بیٹی کی محبت میں کہہ رہے تھے تو کوئی بہت زیادہ فضیلت اور معنی نہیں رکھتا۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر آپ غور و خوض کریں تو یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ وہ ہیں جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا نا کلام ہی نہیں کرتے۔ جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا میرا پیغمبر کلام نہیں کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر کا کلام خدا کا کلام، پیغمبر کی مرضی خدا کی مرضی۔ اس وقت میرا پیغمبر کلام نہیں کرتا ہے جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اب پیغمبر نے بتائیے، حدیث ارشاد فرمائی فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ محبت میں کہا نہ پیار میں کہا، نہیں عزیزان گرامی، فاطمہ مرکز طہارت کا نام ہے۔ فاطمہ مرکز طہارت ہے۔ فاطمہ کی منزلت، فاطمہ کی عظمت، صدیقہ طاہرہ کی فضیلت معصومین کی نظر میں کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بیٹا ہوتا ہے نعمت، بیٹی ہوتی ہے رحمت، بیٹی ہوتی ہے رحمت۔ تین چیزیں ہیں۔ صدیقہ طاہرہ اپنے باپ کے لیے کیا ہے، اپنے شوہر کے لیے کیا ہے، اپنے فرزندوں کے لیے کیا ہے؟ باپ کے لیے ہے رحمت، کس کے لیے؟ جو رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے، جسے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے لیے صدیقہ رحمت ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ میرا پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ عالمین کے لیے جو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہو اس کے لیے ہے رحمت صدیقہ، اس کے لیے ہے رحمت۔ شوہر کے لیے کیا ہے؟ کوئی باپ اپنے داماد سے کبھی نہ پوچھا ہوگا کہ میری بیٹی کو شادی کے بعد کیسا پایا۔ اللہ اکبر، کوئی ہے ایسا جو شادی ہو فوراً داماد سے پوچھے بیٹی کیسی ہے؟ لیکن جب شادی ہوئی آئے، علی تم نے صدیقہ کو کیسا پایا؟ تم نے صدیقہ کو کیسا پایا؟ سوال کرنے والا رحمت للعالمین ہے اور جواب دینے والا حلال مشکلات ہے۔ کہ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ جیسے پیغمبر نے پوچھا میری بیٹی کو کیسا پایا، مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے مددگار پایا، میں نے مددگار پایا اللہ کی عبادت کرنے میں، میں نے مددگار پایا، آپ کی صدیقہ کو مددگار پایا
اللہ کی عبادت کرنے میں۔ مولائے کائنات کون ہے؟ حلال مشکلات ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو ساری کائنات کے لیے مددگار ہو، اس کی مددگار صدیقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ ساری کائنات کے لیے مددگار ہے مولائے کائنات، اور مولائے کائنات کی مددگار ہے صدیقہ۔ اور یہ ہے کس کی ماں؟ جوانان جنت کے سردار کی ماں ہے۔ ہر ماں کے قدم کے نیچے حدیث ہے، الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے والی جنت نہیں عزیزان گرامی، یہ جوانان جنت کی سردار کی ماں ہے۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ آخری معصوم فرماتا ہے، ہم سب پوری کائنات پہ حجت، معصوم فرماتے ہیں ہم ساری کائنات پر حجت ہے، اور ہم پر حجت ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ معصوم سب پہ حجت ہے، اور یہ معصوم پہ حجت ہیں۔ آپ عظمت تو پہچانے، ساری کائنات کے لیے حجت امام ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ معصوم میں وہ مرکز شخصیت ہے جو اماموں پہ حجت ہے۔ یہ ہے صدیقہ طاہرہ۔ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے لیے میں دو روایتیں آپ کو سناؤں گا اور آپ شاد ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد کہ عظمت کیا ہے بی بی کی، مقام کیا ہے بی بی کا، منزلت کیا ہے بی بی کی۔ بی بی کا مقام کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ بی بی کی چادر متعدد مرتبہ بازار میں بکنے گئی، اور جب بازار میں گئی بکنے، کب بکی؟ ایک سائل آیا در سیدہ پر، اور آنے کے بعد سوال کیا۔ بی بی نے سلمان سے کہا، سلمان لے جاؤ یہ چادر فروخت کر دو، اور جو پیسہ ملے لے آؤ، میں سائل کو دوں گی۔ چادر لے کے گئے۔ اب سلمان میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ بازار میں جا کے کہیں چادر کوئی خرید لے۔ گزر رہے تھے، صرف چادر دکھا رہے تھے، بول نہیں رہے تھے۔ آتے آتے ایک یہودی نے غور سے دیکھا، کیا یہ چادر بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنی قیمت ہے اس چادر کی؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بتایا ہی نہیں ہے، جو دے دو۔ کہا یہاں نہیں لوں گا، اللہ کے رسول کے پاس لوں گا۔ سب سے پہلے اس چادر کو لیا، دیکھا، خود حجرے میں گیا۔ حجرے میں جانے کے بعد جو بچی خوشی توریت کی کچھ کتاب کاپیاں تھیں اسے ملایا۔ توریت میں لکھا ہوا تھا آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں جائے گی بکنے کے لیے۔ اب اکثر یہاں پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غربت کی بنا پہ گئی۔ میں کہتا ہوں غربت کی بنا پہ نہیں گئی، مصلحت کی بنا پہ گئی۔ غربت کا لفظ استعمال مت کیجئے گا کہ غربت کی بنا پہ گئی، مصلحتاً گئی۔ اور چادر گئی تو چادر کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے یہ دیکھیں پہلے۔ چادر تو چلی گئی، اور چادر لے کے پھر واپس آیا نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ بھی مسلمان ہوا، پادری بھی مسلمان ہو گیا، اس کے چاہنے والے بھی مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان کیا، ٹھیک مسلمان کیا، لیکن غربت کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ غربت کی بنا پہ گئی۔ غربت کی بنا پہ نہیں گئے،
مصلحت کی بنا پہ گئی. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد. نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا ہے. اسی کے ضمن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کس چیز میں کفو نہ ہوتا؟ صرف شادی میں نہیں عزیزان گرامی، ہر چیز میں، فضائل میں بھی کوئی کفو نہیں تھا بی بی کا، کمالات میں بھی کوئی کفو نہیں تھا بی بی کا. تو ایک مرتبہ تو چادر گئی، دوسری مرتبہ بی بی خود گئی. کہاں گئی؟ سنتے رہتے ہوں گے آپ، یہودی کے گھر گئی. کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی میری بیٹی کی شادی ہے، اپنی صدیقہ کو میرے گھر بھیجیں تاکہ میرے گھر کی زینت بڑھ جائے. اور وہ یہ نہیں زینت بڑھانے کے لیے نہیں لینے آئے تھے، زینت گھٹانے کے لیے آئے تھے. کیوں؟ جب پھٹے پرانے لباس میں آئیں گے مسخرہ کیا جائے گا، مذاق کیا جائے گا، اور بی بی نعوذ باللہ ذلیل ہو کے واپس آئیں گے اللہ کے آخری نبی کی بیٹی ہے. اور بی بی نے قبول بھی کر لیا. اور جب وہاں پہنچی جنت سے لباس آیا، زیورات آئے. سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، جنت سے لباس آیا، زیورات آئے، بی بی نے پہنا اور وہاں گئیں. اور جانے کے بعد جب شادی میں پہنچی تو جتنی خواتین تھیں تقریباً 80 بیویاں غش کھا کے گر گئیں. اگر یہی غش کھا کے گر جاتی یا مر جاتی تو وہ بات نہ ہوتی. اصل و اساس یہ ہوا کہ وہ خاتون جس کی شادی تھی وہ مر گئی. سب تو غش کھا کے گری، وہ مر گئی. اب ایک ہنگامہ مچ گیا کہ بیوی جس کی شادی تھی وہی مر گیا. اصل و اساسی مر جائے تو شادی کیسی رہ جائے گی؟ شادی کیسی رہ جائے گی؟ اچھا، بیوی نے دعا کی، سب لوگوں کو ہوش آ گیا. آخر میں وہ عورت جس کی شادی تھی زندہ ہوئی بیوی کی دعا پہ. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زندہ ہو گئی. تو بیوی کہ جو کام چادر کرتی تھی بیوی نے وہی کام کیا. تو جیسے چادر بھیج دیتی تھی یہاں بھی چادر بھیج دیتی. خود کیوں گئی؟ اور اگر خود یہاں جا سکتی تھی تو بیوی وہاں بھی جا سکتی تھی. لیکن مولائے کائنات کے بارے میں جو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا. تو کفو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شادی نہ ہوتی. عزیزان گرامی، فضائل میں بھی کوئی کفو نہ ہوتا، مسائل میں بھی کوئی کفو نہ ہوتا. جانتے ہیں مولائے کائنات نے ایک دفعہ ایک زندہ کو مردہ کر چکے تھے، پھر مردے کو زندہ بھی کیا تھا. مولائے کائنات نے ایک دفعہ ایک زندہ کو لوگ لے کے آئے تھے مردے کی شبیہ بنا کے، تو مولائے کائنات نے اس زندے کو مردہ بھی کیا تھا، مردے کو زندہ بھی کیا تھا. اگر بی بی جا کے اس کو مردے کو زندہ نہ کرتی تو فضائل کھل کے سامنے نہ آتا. جیسے بی بی گئی، بی بی وہ مردہ ہو گئی. مردہ کرنے کے بعد بی بی نے زندہ کر کے بتایا، دیکھو جیسے ہماری شادی میں کوئی کفو نہ ہوتا ویسے ہمارے فضائل و مناقب میں بھی کوئی کفو نہیں ہے. اگر علی نے مردے کو زندہ کیا تو میں بھی مردے کو زندہ کر کے بتاؤں گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہر فضائل میں بی کفو ہے، علی مرکز ہے بی. بچوں نے عید کے دن کیا کہا تھا؟ دیکھیے ہے صدیقہ، اور صدیقہ اسے ہی کہتے ہیں صدیق یا صدیقہ، جو بھی کہہ دے وہ ہو جائے. صدیق یا صدیقہ اسی کو ہم کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے.
قرآن نے جناب یوسف کو صدیق نبی کہا ہے، جناب ابراہیم کو صدیق نبی کہا ہے کہ نہیں کہے؟ نبیوں کو صدیق کہا ہے کہ صدیق نبی تھے، صدیق نبی تھے۔ اور جناب ابراہیم کی زوجہ نے کہا جاؤ آٹا لے آؤ، باہر نکلے، ریت بھر لیا، گھر میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے صدیق، ریت بھرا، ریت بھرنے کے بعد گھر میں آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا آٹا لائے ہو؟ کہا ہاں آٹا لائے، آٹا لائے۔ اب جو بیوی نے دیکھا تو بہترین آٹا، ایک نمبر کا آٹا تھا، اسے کہتے ہیں صدیق، کہ جو بھی کہہ دے وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ اور اسی کا نام ہے صدیقہ، کہ جو بھی کہہ دے وہ ہو جائے، جو بھی کہہ دے وہ ہو جائے۔ رات کو دن کہے تو دن ہو جائے، دن کو رات کہے تو رات ہو جائے۔ اور ہم اسی کو صدیق یا صدیقہ کہتے ہیں، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ شب عید بچوں نے کہا مادر گرامی میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا خیاط لائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیقہ کہہ رہی ہیں۔ بچوں سے کیا کہا؟ خیاط لائے گا۔ اب جبرائیل میں بھی مجال نہیں ہے جو آگے جبرائیل کہہ دے، جبرائیل میں بھی مجال نہیں جو آگے جبرائیل کہہ دے۔ یہ کیا تھا بی بی کا؟ یہ بی بی کا بچوں سے وعدہ تھا، تو جو کیجئے گا، یہ بی بی کا بچوں سے وعدہ تھا کہ کل خیاط لائے گا، اور خیاط آیا۔ دو چیزیں بی بی نے کی ہیں، ایک وعدہ کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے۔ وعدہ بچوں سے کیا ہے، دعویٰ خلافت میں جا کے کیا ہے، خلیفہ سے دعویٰ کیا ہے، بچوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور جیسے وعدہ کیا کہ کل خیاط لائے گا، جبرائیل آئے، لباس لے کے آئے، لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ میں جبرائیل ہوں۔ آئے، آنے کے بعد کون؟ کہا میں خیاط ہوں، حسین کا درزی ہوں۔ تو عزیزان گرامی آپ سوچیں، صدیق و صدیقہ وہی ہوتا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بی بی نے ایک وعدہ کیا تھا کل عید کے دن کپڑے خیاط لائے گا، تو سوچیں کہ جس کا وعدہ نہ جھوٹا ہو اس کا دعویٰ کیا جھوٹا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ جس کا وعدہ نہ جھوٹا ہو اس کا دعویٰ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کل خیاط لائے گا۔ اچھا لباس آ گیا، دو جملے اور سن لیں، لباس آ گیا۔ بچوں نے لباس کیوں منگایا تھا؟ فطرت کا تقاضا تو کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر فطرت، نیچر تو یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دوستی کرتے ہیں کھانے پینے کی چیز سے، اور جو ذرا بڑے ہوتے ہیں 12-15 سال کے وہ دوستی کرتے ہیں لباس سے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ فطرت یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2-1 سال کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کھانے کی چیز کو دوست رکھتا ہے، پہننے کی چیز کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو 12-15 سال کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پہننے کی چیز کو دوست رکھتے ہیں، کھانے کی چیز کو دوست نہیں رکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چھوٹے ابھی امام حسن و امام حسین جس سن میں تھے اس سن کا تقاضا یہ تھا کہ نانا سے کہتے یا ماں سے کہتے جنت سے سیب منگا دیجئے، جنت سے انگور منگا دیجئے، جنت سے انار منگا دیجئے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ جنت سے لباس، اور ماں نے لباس منگایا، لباس کا، لباس کی ضد کی، لباس کہاں ہے میرا؟ اچھا دیکھیں آپ ذرا اور فطرت دیکھیں، فطرت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اور آپ سب کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا۔ آپ کہیں سے جائیے، مثال کے طور پہ لکھنؤ سے فیض آباد جائیے، اور یہاں سے 2 سال کے بچے کے لیے بہترین جینس اور ٹی شرٹ لے کے جائیے، وہ آپ کو دیکھے گا ہنسے گا بھی نہیں۔ 10,000 کا لباس آپ خرید لیجئے،
اور لے کے چلے جائیے. یہ بچہ ہنس نہیں سکتا ہے نہ خوش ہوگا آپ سے، لیکن اسی بچے کے لیے 5 روپے کی ٹافی لے کے جائیے. جب جائیں گے جیسے سنے گا کہ لکھنؤ والے چچا آ رہے ہیں، فوراً تیار ہو جائے گا، ابھی ٹافی ملے گی، ابھی ٹافی ملے گی. اور چھوٹے بچے کے لیے اگر آپ ٹافی لے جائیں گے تو خوش ہوگا ٹافی سے. اور اگر آپ 15 سال والے جو آپ کے بھتیجے ہیں، یہی ٹافی ان کو لے جا کے دے دیجئے تو کیا کہیں گے؟ اتنے کنجوس ہیں یہ، جب بھی لکھنؤ سے آتے ہیں یہی ریوڑی لے کے آتے ہیں 5 روپے والی، اور ان کو لے جا کے بہترین جینس اور ٹی شرٹ دیجئے. کہتے ہیں واہ کیا خوب چچا ہے، جب لکھنؤ سے آتے ہیں میرے لیے بہترین جینس بہترین ٹی شرٹ لے آتے ہیں. یہ فطرت ہے. لیکن فطرت کے خلاف چھوٹے بچے کو آپ جینس ٹی شرٹ دیں گے تو خوش نہیں ہوگا. بڑے کو 12-15 سال کے جو ہیں 20 سال کے ہیں ان کو آپ ٹافی دیں گے تو خوش نہیں ہوں گے. 12-15 کا مزاج یہ ہے کہ ان کو لباس سے دوستی ہے، انہیں لباس اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انہیں کھانے پینے کی چیز چاہیے، کھانا چاہیے، پینے والی چیز چاہیے، وہ اس سے خوش ہو گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن امام حسین ماں سے کہتے مادر گرامی یا نانا سے کہتے نانا رسول خدا ہمارے لیے جنت سے سیب منگا دیجئے، ہمارے لیے جنت سے انار منگا دیجئے، ہمارے لیے جنت سے فروٹ منگا دیجئے. اور جو کہہ دیتے میرا وعدہ ہے، میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے کہ آتا ضرور آتا. اگر کہہ دیتے تو آتا، آ تو جاتا لیکن فضیلت چھپ جاتی. آتا تو ضرور. اگر یہ کہہ دیتے کہ نانا رسول خدا مادر گرامی جنت سے سیب منگا دیجئے، سیب تو آ جاتا لیکن فضیلت کھل کے سامنے نہ آتی. جیسے جنت سے سیب تو آتا لیکن جو اہل بیت کے دشمن تھے فوراً وہ یہ کہہ دیتے ارے آیا تھا نانا کے لیے نواسوں نے کھا لیا. فوراً دشمن فضیلت پہ پردہ ڈال دیتا کہ آیا تھا نانا کے لیے نواسوں نے کھا لیا. امام حسین نے کہا میں تمہیں خوب سمجھتا ہوں، ایسی چیز منگاؤں گا جو کبھی چھپا نہ سکو گے. جب لباس منگاؤں گا تو لباس قد کے مطابق آئے گا، لباس قد کے مطابق آئے گا. چھوٹی قبائیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ردائیں ہوں گی، امامے ہوں گے. جب قد کے مطابق آئے گا تو چاہے جتنا بڑا دشمن ہو، فضیلت کو چھپانے والا ہو، یہ نہ کہہ سکے گا نانا کے لیے آیا تھا نواسوں نے پہن لیا. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. چاہے جتنا فضیلت کو چھپانے والا ہو یہ نہ کہہ سکے گا کہ نانا کے لیے لباس آیا تھا نواسوں نے پہن لیا. کیوں؟ جب بھی لباس آئے گا قد کے مطابق آئے گا. تو عزیزان گرامی یہ ہے صدیقہ، اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت و فضائل و مناقب کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان کے فضائل کو بیان کر سکے. یہ صدیقہ ہیں، یہ طاہرہ ہیں. اب اکثر یہ سوال ہوا کرتا ہے، افضل و مفضول کو لا کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، کون افضل ہے کون مفضول ہے. عزیزان گرامی صدیقہ طاہرہ کے مد مقابل میں کسی کو لانا بھی نہیں چاہیے. اکثر سوال ہوتا ہے مریم افضل ہے یا صدیقہ طاہرہ افضل ہے، کوئی ربط نہیں ہے. اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال نہیں ہے، یہ زمانے خلافت کے سوالات ہیں جو ابھر کے آ رہے ہیں. حاکم کا دربار دیکھیے، نمک کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر غلط غذا پیٹ میں چلی گئی ہے شکم میں نا تو اثر دکھائے گی، اثر ضرور دکھائے گی. جو حاکموں کے دربار میں بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے شریعت کیا کہہ رہی ہے، مذہب کیا کہہ رہا ہے،
دین کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے ذل الہی کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ذل الہی کیا چاہ رہے ہیں۔ بھرا ہوا دربار، حاکم کا بھرا ہوا دربار۔ حاکم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون افضل ہے؟ بحث چھڑ گئی کہ کون افضل ہے، فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ حاکم نے کہا کہ میں تو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے دربار میں بہت سے نمک خواروں کو پال رکھا ہے، یہ بتائیں گے کون افضل ہے۔ کہا بتاؤ کون افضل ہے؟ صدیقہ فاطمہ افضل ہے یا مریم؟ نمک خواروں نے کہا کچھ دن کا موقع دیا جائے، 2-1 دن سوچ لیں پھر بتاتے ہیں۔ آخر میں سوچنے کے بعد وہ آگے دربار میں بتانے لگے کہ مریم افضل ہے، فاطمہ نعوذ باللہ مفضول ہے۔ مریم افضل ہے، فاطمہ مفضول ہے۔ جیسے جملہ کہا دلیل، کہا قرآن مجید میں 2 دلیل ہے مریم کے افضل ہونے پر۔ کہا کون سی دلیل؟ کہنے کہ پہلی دلیل یہ ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ جہاں مریم کی شان میں ہے۔ اور دوسری ہے کہ پورا سورہ مریم نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل پیش کر دی کہ نعوذ باللہ فاطمہ مفضول ہے، مریم افضل ہے۔ جانتے ہیں اسی بھرے ہوئے مجمع میں ایک صدیقہ کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، بادشاہ کیا کہتے ہیں یہ تیرے نمک خوار درباری، مریم افضل ہے؟ میں کہتا ہوں مریم نہیں، فاطمہ افضل ہے، فاطمہ افضل ہے۔ کا دلیل؟ کہا میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں، 1-2 دلیل نہیں ہے۔ اور جوش ویلا میں بڑھتا رہا۔ درباریوں نے سوچا کہ اسے روکا جائے، کہا نہیں، روکو نہیں، دیکھو کرتا کیا ہے، کہا پہلی دلیل قرآن مجید میں ان اللہ اصطفاک وطہرک 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ میری صدیقہ طاہرہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کہا وہ کہا پڑھو ان اللہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہا پڑھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا مریم کے لیے ایک مرتبہ تطہیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صدیقہ طاہرہ کے لیے 2 مرتبہ تطہیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ یہ پورا سورہ کوثر صدیقہ طاہرہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اور سناؤں دلیل؟ یہ نمک خوار کہتے ہیں، نمک کھانے والے، کہ مریم افضل ہے، میں کہتا ہوں صدیقہ طاہرہ افضل ہے۔ کہا کیوں؟ دلیل؟ کہا تیسری دلیل یہ ہے کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے۔ کہا تیسری دلیل، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں، ایک نہیں 11 بیٹے معصوم ہیں۔ اور چھوڑ دو، اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑ دو، مریم کا بھی بیٹا زندہ ہے۔ کہا چھوڑ دو۔ جانتے ہیں اس سے پہلے ایک بات اور گئی کہ آپ کو پتا ہے فاطمہ اور مریم میں کتنا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ فاطمہ اور مریم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ پتہ ہے
مریم پرسنل روم میں جب گئیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، مریم اس حجرے میں گئیں، پرسنل روم میں گئیں جہاں ماں بھی نہیں جاتی، جہاں ماں بھی نہیں جاتی ہے، لیکن وہاں پہ فرشتہ آیا۔ سورہ مریم پڑھیے گا جا کے، وہاں پہ فرشتہ آیا کہ نہیں آیا؟ فاطمہ اور مریم کا مقابلہ مت کرو، کہا کہ اس جگہ پہ فرشتہ آیا جہاں کوئی ماں بھی نہیں جانا پسند کرتی ہے، اس جگہ پہ فرشتہ مریم کے پاس آ گیا، بیٹے کی بشارت دے کے فرشتہ چلا گیا۔ سوچیں عزیزان گرامی، ایسے جگہ پہ فرشتہ آیا جہاں ماں بھی جانا پسند نہیں کرتی، کیا کوئی مقابلہ صدیقہ طاہرہ سے کرے گا؟ صدیقہ طاہرہ باپ کے ساتھ ہیں، بیٹے کے ساتھ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، چادر کے نیچے ہیں، فرشتہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو داخل ہو جاؤں۔ یہ کم عظمت ہے؟ یہ عظمت کم ہے؟ ایک جگہ فرشتہ وہاں جا رہا جہاں ماں نہیں جاتی ہے، اور دوسری جگہ فرشتہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے جہاں باپ بھی ہے، جہاں شوہر بھی ہے، جہاں دو بیٹے موجود ہیں، اس کے بعد کہہ رہا اگر اجازت ہو تو داخل ہو جاؤں۔ کہ اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آخری بات سن، اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آخری بات سن، یہ سارا مسئلہ چھوڑ دے، مریم کا بھی بیٹا زندہ ہے اور فاطمہ کا بھی بیٹا زندہ ہے، مریم کا بھی بیٹا زندہ ہے، فاطمہ کا بھی بیٹا زندہ ہے۔ جب دونوں ظاہر ہوں گے، جب دونوں آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مریم کا بیٹا افضل ہے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے۔ اس وقت دیکھ لینا، ایک نماز پڑھائے گا، ایک نماز پڑھے گا، جو پڑھائے گا وہ افضل ہوگا، جو پڑھے گا وہ اس سے مفضول ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چھوڑ دے سارا مسئلہ، محشر سے پہلے یہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، وہ بھی آئیں گے، اور جب مصلی بچ جائے گا تو فیصلہ ہو جائے گا۔ جو نماز پڑھائے گا وہ افضل ہوگا، اس کی ماں افضل ہوگی، جو نماز پڑھے گا وہ افضل نہیں ہو سکتا، افضل وہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں عظمت محمد۔ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے معصومین نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے چاہنے والوں کی عظمت و مقام کیا ہے۔ جب ہجرت کر کے پیغمبر مدینے آ گئے اور ایک وقت آیا کہ بیوی کا رشتہ آنے لگا، ایک آیا، اللہ کے رسول میں صدیقہ طاہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھا غور سے کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا گیا، دوسرا آیا، اس نے بھی آگے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے عقد کروں، یہ اختیار اللہ کو ہے۔ تیسرے آئے، آتے رہے شخص، جاتے رہے، ایک شخص آیا، دو شخص آیا، تیسرے آئے، اور تیسرے نے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بڑا امیر آدمی ہوں، بڑا کروڑپتی آدمی ہوں، جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں اور 80 سرخ اونٹ مہر دوں گا، مجھے اختیار نہیں ہے، یہ تو اختیار اللہ کو ہے۔ اب انہوں نے اپنی زبان میں یہ کہا ہوگا، غور سے سنیے گا، بعد میں نہ کہ یہ پڑھ کے چلے گئے، اپنی زبان میں یہ کہا ہوگا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے، آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اگر امت کی بیٹیوں کی شادی ان کے باپ نہ کریں، اجازت نہ دیں، تو مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ امت کی بیٹیوں کی شادی کے لیے میں اجازت دے دوں، اور یہ شادیاں ہو جائیں باپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ اللہ کے نبی، آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں امت کی بیٹیوں کے باپ اگر اجازت نہ دیں، میں اجازت دے دوں تو میری اجازت سے ان کی شادیاں ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ کے رسول، امت کی بیٹیوں کی اجازت تو آپ دے سکتے ہیں، جو امت کی بیٹیوں کی اجازت دے سکے وہ کیا اپنی بیٹی کی اجازت نہیں دے سکتا؟ کیا اپنی بیٹی کی اجازت نہیں دے سکتا؟ کہ نہیں، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ اور آخر کار ایک دن مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، بول نہیں رہے تھے، مزاج ذرا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ رسول اللہ نے دیکھا، علی آج کچھ مزاج ذرا بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی، بول نہیں رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے، شرما رہی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو، جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو، اسے کبھی مانگنا پڑ جائے بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ عطا کرتا رہا اسے کبھی کچھ مانگنا پڑ جائے، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہو گئے۔ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی و فاطمہ کا عقد عرش الہی پہ پڑھ دیا، زمین پہ تم عقد کر دو۔ بات ہو گئی، عقد کر دو، شادی کرو۔ اور اللہ نے فاطمہ کی مہر مقرر کر دی ہے۔ جانتے ہیں صدیقہ طاہرہ کی دو مہر ہے، ایک عرش والی ہے، ایک فرش والی ہے۔ فرش والی، علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول تین چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کہ تلوار ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے۔ کہ تلوار کو، ابھی تمہاری تلوار کو اسلام کی ضرورت ہے، لہذا تلوار سنبھال کے رکھو۔ جنگ کرتے ہو، گھوڑے کی ضرورت ہے، اس کو بھی رکھو۔ ہاں، مجاہد کے لیے، بہادر کے لیے زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، زرہ بیچ دو۔ 500 درہم میں زرہ بک گئی، اور 500 درہم عقد مہر مقرر ہو گیا عقد کے وقت۔ تو زمین والی مہر 500 ہے، اور آسمان والی مہر جانتے ہیں کیا اللہ نے مقرر کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے عرشی مہر صدیقہ کی 1/3 زمین مقرر کی ہے۔ زمین کا 1/3 حصہ صدیقہ کی مہر میں ہے، تو جو کیجئے گا 1/3 حصہ صدیقہ کی مہر میں ہے یہ زمین۔ اور زمین والی مہر، فرشی مہر 500 درہم ہے، عرشی مہر 1/3 حصہ زمین کا ہے۔ اور اسی لیے صدیقہ طاہرہ کی 2 نسلیں بھی ہیں، 2 نسلیں ہیں، ایک عرش والی ہے، ایک فرش والی ہے۔ جو عرشی ہے وہ معصومین ہے، جو فرشی ہے وہ سادات کرام ہے۔ 2 ہے، نسل بھی 2 ہے، ایک معصوم ہے جو عرشی والی ہے مہر، اور ایک فرش والے ہیں جو سادات کرام ہے۔ یہ مقرر ہو گئی، مہر مقرر ہو گئی۔ جب مجلس بہت تاخیر سے شروع ہوتی ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے، ورنہ نماز سے پہلے پہلے تو مجلس ختم ہونی چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کے اس مجلس صدیقہ طاہرہ پر۔ بس عزیزان گرامی، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ کی عظمت و فضیلت، اور آپ خود اپنی عظمت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام نے
جابر آئے اور آنے کے بعد امام کو موضوع دیا، باقاعدہ امام کو موضوع دیا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد مولا کو سلام کیا، جواب سلام کے بعد کہتے ہیں مولا کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے فی فضائل فاطمہ، فاطمہ زہرا کے فضائل میں، مناقب میں، کہ میں بھی خوش ہو جاؤں اور جسے سناؤں وہ خوش ہو جائے، جسے بھی میں جہاں بھی سناؤں، جسے سناؤں وہ خوش ہو جائے۔ یہ باقاعدہ موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ فی فضائل فاطمہ، فاطمہ زہرا کی عظمت و فضیلت میں، اور باقاعدہ امام باقر علیہ السلام نے حدیث سنائی۔ وہی حدیث سن لیجئے، اس کے بعد وقت رہا تو 2-4 منٹ اور عرض کروں گا، ورنہ مجلس ختم کر دوں گا۔ کہتے جابر، اور جابر کی بڑی عظمت ہے، بڑی منزلت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم میرے پانچویں سے ملاقات نہیں کرو گے۔ وہ آگے کہتے ہیں ایسی حدیث مولا سنا دیجئے فی فضائل فاطمہ کہ میں خوش ہو جاؤں، اور میں کیا، جسے میں سناؤں فاطمہ کے چاہنے والے جہاں جہاں سنیں وہ خوش ہو جائیں۔ امام نے فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے کہ میری جد ماجدہ کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے اللہ کے نزدیک؟ جابر جب محشر میں میری جدہ آئیں گی 1,00,000 فرشتے آگے آگے ہوں گے، 1,00,000 فرشتے پیچھے ہوں گے، 1,00,000 دائیں ہوں گے، ایک طرف بائیں جانب ہوں گے، اور 1,00,000 فرشتے میری جدہ کی محمل کو اٹھائے ہوں گے، میری جدہ کی جو محمل ہوگی اس کو اٹھائے ہوں گے اور اٹھا کے محشر میں لائیں گے۔ اور بی بی جب محشر میں آئیں گی، اللہ، ایک حدیث ہے کہ اولیاء، انبیاء، اوصیاء اگر سب مل کے صدیقہ طاہرہ کے ایک دشمن کی شفاعت کرنا چاہیں تو اللہ اس شفاعت کو رد کر دے گا۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے معصوم جتنے ہیں سب مل کے اگر ایک صدیقہ کے، جو صدیقہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی شفاعت یہ سارے مل کے کرنا چاہیں گے، اللہ اس سارے کی درخواست کو رد کر دے گا، لیکن دشمن فاطمہ کی شفاعت نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی۔ کہا جب میری جدہ ماجدہ آئیں گی، محشر کا ہولناک منظر ہوگا، 1,00,000 فرشتے ہماری اٹھائے ہوں گے، اور اللہ حکم دے گا فرشتوں یہ میرے حبیب کی بیٹی کو جنت میں داخل کرو، جنت میں لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب جنت میں لے جانے لگیں گے، صدیقہ جب جانے لگیں گی، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی تو ایک دفعہ ایسا محسوس ہوگا کہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، معصومہ کسے تلاش کر رہی ہو، کیا چاہتی ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ محشر والوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ بی بی میں کہتا ہوں خدا کہ پورے محشر میں سے جس کو چاہو چن لو اور انہوں اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلی جاؤ، جس کو چاہو چنو اور جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم میری جد ماجدہ اپنے ایک ایک چاہنے والوں کو، سوچیں کہ محشر میں کیا حالت ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک ایک چاہنے والوں کو چن لے گی۔ امام فرماتے جابر خدا کی قسم میری جد ماجدہ ایک ایک چاہنے والوں کو اس طرح سے چنیں گی جیسے پرندے اچھے اور خراب دانوں میں سے اچھے دانے چگ لیتے ہیں، خراب دانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ اس طرح سے میری جد ماجدہ اچھے کو سب کو چن لیں گی۔
اور جب سب کو چن لے گی ایسے چنیں گی جیسے پرندے چنتے ہیں. پرندوں کے سامنے اچھا اور خراب دانا پھینک دیجئے, کبھی خراب دانا نہ کھائیں گے, اچھا دانا چگ لیں گے, اڑ جائیں گے. کہا میری جد ماجدہ اسی طرح سے ایک ایک چاہنے والوں کو چنیں گی اور چن کے سب کو لے کے جنت کی طرف بڑھیں گی. اور جو یہ چنے ہوئے افراد ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ صدیقہ طاہرہ سے محبت کرنے والے, محب ہوں گے, شیعہ ہوں گے, دعوے دار ہوں گے. سب کو چن کے لے کے جنت کے دروازے پہ آئیں گے. اور جب جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے تو یہ چاہنے والے جو ہوں گے ایک دفعہ یہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں, یہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. آواز قدرت آئے گی, تم کو تو فاطمہ نے تمہاری شفاعت کر دی ہے, تم کسے تلاش کر رہے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہ پروردگار فاطمہ کی محبت میں بہت ستایا گیا دنیا میں, بڑی اذیتیں دی گئی ہیں مجھے. آج میں چاہتا ہوں کہ محشر میں جو بچے کھچے لوگ ہیں ظاہر ہو جائے کہ فاطمہ کے چاہنے والوں کی کیا عظمت ہے. یہ آپ کے لیے ہے, کیا عظمت ہے ان کی. آواز آئے گی, اے فاطمہ کے محبو, اے چاہنے والو, جاؤ یہ جس کو چاہو تم, جس کی چاہو شفاعت کرو. دیکھو محشر میں سے کون ایسا انسان ہے جو تم کو ایک گلاس پانی پلایا تھا لحب فاطمہ. اگر کسی نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا ہو, وہاں یہ روایت میں شرط نہیں ہے کہ شیعہ ہو, یہ کچھ نہیں ہے, صاحب صاحب جس نے بھی اگر تمہیں ایک گلاس پانی پلایا ہو لحب فاطمہ تو اسے چن لو. تمہیں اگر کسی نے کسی یتیم کو ایک لباس پہنایا ہو لحب فاطمہ اسے چن لو. کسی نے کھانا کھلایا ہے تمہیں فاطمہ کی محبت میں, اسے بھی چن لو. یہ کیا ہے زان گرامی. امام فرماتے کوئی محشر میں نہیں بچے گا, 3 گروہ ہوگا, اس کے علاوہ سب کی شفاعت ہو جائے گی. ایک وہ ہوگا جو شاک ہے, جو شک کرتے ہیں, جو ہمیشہ امام پہ, معصومین پہ, نبی کرام پہ شک کرتے ہیں, کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو منافقین کا گروہ ہے, ان کی شفاعت نہ ہوگی. جو ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کیا کرتے ہیں, ان کی شفاعت ہونے والی نہیں ہے. تیسرا گروہ کافروں کا ہے, ان کی شفاعت نہیں ہوگی. کہا ان 3 گروہ کے علاوہ جتنے بھی محشر میں ہوں گے یا تو فاطمہ چن لیں گی یا فاطمہ کے چاہنے والے ان کو چن لیں گے. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. یہ عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی. یا فاطمہ چنیں گی یا فاطمہ کے چاہنے والے چنیں گے. سوچیں کہ کیا فضیلت ہوگی اس وقت. اس وقت پتہ چلے گا جب محشر برپا ہوگا کہ صدیقہ کی کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے. عزیزان گرامی, ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس نہ ہوتی میں اس موضوع پہ نہ آتا, کیونکہ بہت خشک موضوع ہے. سب آج کل کی مجلس کا ماحول جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, وہی کام کرنا چاہیے جس سے معصومین خوش ہوں, جس سے نبی کرام خوش ہوں. صدیقہ کی بڑی عظمت ہے, بڑی فضیلت ہے. ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے. ماں کی عظمت, ماں کی فضیلت, ماں کا مرتبہ, ماں کا مقام نبی کرام نے بتایا. نبی اکرم نے بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں, ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے, ماں کی فضیلت کیا ہے. آگے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں ضعیف ہیں, کس کی پہلے خدمت کروں؟ کہا ماں. پھر پوچھا کہا ماں, پھر پوچھا کہا ماں, چوتھی مرتبہ کہا باپ. پتہ ہے 3 مرتبہ ماں 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 کیوں کہا؟ کیا باپ کی عظمت نہیں ہے؟ ہے باپ کی عظمت, لیکن ماں نے زحمتیں زیادہ اٹھائی ہیں. ماں نے زحمتیں زیادہ اٹھائی ہیں.
ماں سے زیادہ کون زحمت؟ آنے والا آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کیا میں کامیاب ہو گیا؟ میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا کہ حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو تم؟ ارے جو تمہاری ولادت کے وقت اس نے ایک مرتبہ آہ کہا ہے نا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کہا اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا۔ عزیزان گرامی، اتنے چاہنے والے آ گئے، جانے والی دیندار تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، ام رقیہ نام تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقیہ ہی کے مصائب آپ کے سامنے عرض کروں، ورنہ موضوع سے تو متصل صدیقہ طاہرہ تھیں، لیکن میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں؟ کسی خوشی کے موقع پر ہمیشہ آج دنیا یہ چیخ رہی، چلا رہی، حقوق الناس، حقوق الناس، حقوق الناس۔ 40,000 غلاموں کو مولا کائنات نے قبل از خلافت اپنی ذاتی کمائی سے آزاد کر دیا۔ کیا غلام بنانا اچھا نہیں ہوتا ہے؟ آزاد رہنا اچھا ہوتا ہے۔ آزادی اچھی چیز ہے۔ 40,000 غلام کو مولا کائنات نے آزاد کیا، اور یہ اہل بیت کا شیوا رہا ہے، جب کبھی خوشی ہوتی تھی ایک غلام آزاد کر دیتے تھے۔ ظاہراً علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسین بہت خوش ہوئے، اور خوشی کا موقع بھی تھا کہ اللہ نے اکبر جیسا بیٹا عطا کیا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نبی سے مشابہ تھا۔ جناب زینب اپنے گھر سے چل کے بھائی کے پاس آئیں، خوشی کے موقع پر گھر آئیں، پتہ چلا کہ میرے بھیا نے اپنے غلام عبداللہ کو آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ شریکت الحیات ہے، شریکت الحسین ہے، اس شرکت میں کیسے تنہا امام حسین رہتے؟ جناب زینب نے بھی اپنی کنیز رقیہ کو آزاد کر دیا۔ دونوں نے، ایک غلام ایک کنیز، ولادت کے موقع پہ ظاہراً آزاد ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے علماء کرام، بزرگ علماء سے سنا، میں نے کہیں دیکھا نہیں، آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو جناب زینب نے ایک مشورہ دیا امام حسین کو، بھیا کتنا اچھا ہوتا کہ ان دونوں کا عقد ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا کہ دونوں کا عقد ہو جاتا۔ کہا بہن اب تو یہ آزاد ہے، ہمارے غلام بھی نہیں ہے، اجازت شرط ہے۔ بھیا کیا آپ کے حکم کی سرتابی کریں گے؟ امام حسین نے دونوں کو بلایا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا عقد کر دو۔ کہا مولا کیا اجازت ہے؟ مولا آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ جو کہیں گے۔ صحن خانہ امامت میں زبان امامت سے صیغہ عقد جاری ہو گیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن نہیں، 7 دن جب گزر گئے، امام حسین نے عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہارا عقد ہو گیا، تم شام کے رہنے والے ہو، مدینہ چھوڑ دو، جاؤ شام میں زندگی گزارو۔ ارے میرے آقا و مولا، جب تک میں غلام تھا آپ نے اپنے قدموں میں رکھا، اور جب مجھے آپ آزاد کر دیے تو کہتے ہیں شام جاؤ۔ نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا، مصلحت امام جانتا ہے۔ کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا وقت کا امام کہہ رہا ہے جاؤ تم شام میں زندگی گزارو۔ ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں جا رہا ہوں۔ کہا رقیہ کو بھی آئے تیار کرو، ساتھ لے جاؤ۔ دونوں تیار ہو گئے، ناقہ آ گیا۔ ایک دفعہ عبداللہ نے کہا رقیہ سوار ہو جاؤ۔ رقیہ نے کہا میرے سرکار 2 منٹ کی اجازت دے دو، میں اندر جاتی ہوں پھر پلٹ کے آتی ہوں۔ اندر گئی، ایک حجرے میں گئی، بی بی نہ ملی۔ دوسرے حجرے میں گئی، جناب زینب نظر نہیں آئی۔ تیسرے حجرے میں گئی، دیکھیں بی بی مصلی عبادت پہ ہیں۔ رقیہ نے قدموں پہ سر رکھ دیا،
زار و قطار رونے لگی. جاؤ رقیہ تمہیں خدا خوشی کی زندگی عطا کرے. ایک دفعہ رقیہ نے کان میں کچھ کہا، جیسے کہا بی بی مسکرائیں، مسکرا کے کہا جاؤ رقیہ خدا تمہیں خوشی کی زندگی عطا کرے، خوشحال ہمیشہ رہنا، جاؤ خدا حافظ. آ گئے یہ دونوں شوہر و زوجہ، شام آ گئے، شام میں زندگی گزارنے لگے. جانتے ہیں جب شوہر باہر جاتا تھا تو رقیہ اپنے سر کو زانوں پہ رکھتی تھی اور زار و قطار روتی تھی، زار زار روتی تھی. ایک دن شوہر آ گیا، دیکھا بی بی سر کو زانوں پہ رکھے ہوئے زار و قطار رو رہی ہے. کہا بی بی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی بات نہیں عبداللہ کوئی بات نہیں. کہا نہیں رقیہ بتانا پڑے گا. کہا کوئی بات نہیں. کہا اگر میں تمہیں تمہاری شہزادی زینب کا واسطہ دوں کیا نہیں بتاؤ گی؟ جیسے کہنا تھا جملہ ایک دفعہ رقیہ زار و قطار رونے لگی. رو کے کہتی ہے عبداللہ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، پتہ ہے تمہیں جب ہم لوگ مدینے سے چلے تھے میں نے اجازت لی تھی، میں گئی تھی اپنی شہزادی زینب کے پاس اور شہزادی زینب سے میں نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا تھا بی بی اگر خدا نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں آپ کی کنیزی میں دے دوں گی. شہزادی اگر خدا نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں آپ کی کنیزی میں دوں گی. عبداللہ پتہ ہے 18-17 سال گزر گئے، اللہ نے مجھے کوئی بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا. کہا رقیہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں گریہ کرنے کی کون بات ہے، کیا کریں؟ کہا ہم بازار چلتے ہیں اور بازار سے ایک بچی کو خرید لیتے ہیں اور اپنی شہزادی کی خدمت میں ہدیہ کر دیتے ہیں. ہاں بس اتنا دیکھنا ہے کہ بچی اس لائق ہو کہ ہماری شہزادی کی اچھی خدمت کر سکے. اب عبداللہ کا قاعدہ و قانون ہو گیا، شام کے بازار میں جاتے تھے، جیسے کوئی قافلہ آتا تھا بچیوں کو دیکھتے تھے اور پلٹ آتے تھے. عبداللہ کوئی بچی ملی؟ نہیں بی بی بچی نہیں ملی. بچیاں تو بہت ہیں لیکن مجھے کوئی ایسی بچی نظر نہیں آئی جو میری شہزادی کی خدمت کر سکے. یہ عزیزو عبداللہ ایک دن شام کے بازار میں گئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا، کوئی بچی نظر نہیں آئی، پلٹ رہے تھے، جیسے پلٹے ایک شور اٹھا، ارے قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے. ایک شور اٹھا، قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے. اب جو عبداللہ نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عجیب و غریب قافلہ دیکھا. کیا دیکھا؟ ارے کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو اونٹوں پہ سوار ہیں، اور انہی بیویوں میں سے ایک ایسی بیوی ہے جن کی آغوش میں ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے. جیسے عبداللہ نے دیکھا ہاں یہ بچی بڑی شریف ہے، کہ یہ بچی بڑی شریف معلوم ہوتی ہے، اگر ہم نے اسے خرید لیا یہ ہماری شہزادی کی اچھی خدمت انجام دے گی. اے عزیزو عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے، آنے کے بعد کہتے اے میری خاتون، اے میری زوجہ، آج میں نے عجیب و غریب قافلہ دیکھا. ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے جن کے جوانوں کو مار دیا گیا ہے، ان کے سر نو کے نیزہ پر ہیں. کچھ بیویاں جن کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، وہ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہی بیویوں میں سے ایک ایسی قیدن ہے جس کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. جب اگر میں نے اس بچی کو خرید لیا نا، ارے بڑی میری شہزادی کی خدمت کرے گی. چہرے سے شریف خاندان کی معلوم ہوتی ہے. جلدی کرو رقیہ چلو جلدی سے بچی کو خرید لیتے ہیں. اللہ اکبر، اہل بیت پہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا. ایسی جگہ پہ گزارا گیا جہاں قیدی بھی کہا کرتے تھے، ایسے مقام پہ لا کے ٹھہرا دیا گیا جہاں غلام بھی کہا کرتے تھے، جہاں قیدی بھی کہا کرتے تھے. اے عزیز و رقیہ نے چادر اوڑھی، اللہ اکبر، گھر کی کنیزیں چادر میں ہو، شہزادیاں برے نظر. عبداللہ اپنی زوجہ رقیہ کو لے کے آ گئے. ایسی جگہ پہ آئے جہاں اہل بیت اطہار کھڑے ہوئے تھے.
کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ ایک دفعہ دور سے اشارہ کیا، دیکھو وہ جو اونٹ ہے نا، اس اونٹ پہ جو قائدن بیٹھی ہوئی، جا کے اس سے پوچھو جتنی قیمت مانگے گی ہم دے دیں گے، لیکن اس بچی کو خریدیں گے۔ ایک دفعہ رقیہ، گھر کی کنیز رقیہ، چادر میں ملبوس رقیہ، ایک دفعہ اونٹ کے قریب گئی، سلام کیا، جواب سلام کے بعد کہتی اے قائدن کیا اپنی بچی کو تو بیچے گی؟ جیسے جملہ گا قائدن، کیا تو اپنی بچی کو فروخت کرے گی؟ تاریخ فقرے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بچی کنکنا گئی۔ ایک دفعہ کہتی اے بوبی اماں، ارے کیا محشر میں یہ بھی لکھا تھا نبی کی نوازیاں کنیزی میں جائیں گی؟ نہیں میری لاڈلی، نہیں میری لاڈلی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ غور سے دیکھا، کہا میری بچی کو کیوں خریدنا چاہتی ہے؟ میری بچی کو کیوں خریدنا چاہتی ہے؟ ارے بی بی، اگر آپ نے بیچ دیا نا، آپ کی بھی زندگی سنور جائے گی، آپ کی بچی کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ میں تیرے مقصد کو نہیں سمجھی، کیا چاہتی ہے تو؟ کہا میں اپنی شہزادی کی خدمت میں کنیزی میں دینا چاہتی ہوں، میں اپنی شہزادی کے کنیزی میں دینا چاہتی ہوں، میری شہزادی کی بچی خدمت کرے گی۔ ایک دفعہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی قائدن نے پوچھا، یہ بتاؤ تیری شہزادی کون ہے؟ تیری شہزادی کون ہے؟ کہا ارے قائدن کیسا سوال کر لیا، ایسی جگہ جہاں غلام بکا کرتے ہو، جہاں کنیزیں بکا کرتے ہو، ایسی جگہ پہ میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی؟ ارے میری شہزادی بطحا کی رہنے والی، میں نام نہیں لے سکتی۔ کہ نہیں نام تو بتانا پڑے گا، تیری شہزادی کون ہے؟ تیری شہزادی کون ہے؟ کہا تیری شہزادی اب اس لائق نہیں رہ گئی کہ اسے کنیزیں دی جائیں۔ گھبرا گئی، کیا کہتی قائدن؟ چاہے اپنی بچی کو بیچ یا نہ بیچ، لیکن میری شہزادی کے بارے میں کچھ نہ کہا، میری شہزادی کے بارے میں نہ کہا۔ کہا بتاؤ تیری شہزادی کون ہے، بتاؤ تمہاری شہزادی کون ہے؟ ایک دفعہ کہا اگر سننا ہے نا تو ذرا اونٹ سے نیچے کی طرف آ، میں ذرا آگے بڑھتی ہوں، تیرے کان میں بتاؤں گی میری شہزادی کون ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب اونٹ سے نیچے کی طرف آئی، یہ آگے بڑھی، کان میں آہستہ سے کہا ارے میری شہزادی کا نام زینب ہے۔ کہا کون زینب؟ کہا علی کی بیٹی زینب، رسول کی نوازی زینب، عباس کی بہن زینب۔ کہا یہ بس اتنا سننا تھا۔ رقیہ نے جیسے کہا عباس کی بہن زینب، زینب کا دل پھٹ گیا۔ اے رقیہ، ارے کہاں پہچانا؟ بالوں کو ہٹایا، اے رقیہ کہاں پہچانا؟ ارے تیری شہزادی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ آواز دی ارے میری شہزادی، میرا حسین کیا ہوا، میرا عباس کیا ہوا؟ اے رقیہ ہم کربلا میں لٹ گئے، عباس مار دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئی، جس بچی کو خریدنا چاہتی ہے ارے حسین کی سکینہ۔ رقیہ نے سر و سینہ پیٹا، اے میری شہزادی مجھے معاف کر دینا، مجھے علم نہیں تھا، ورنہ کبھی ایسی گستاخی نہیں کرتی۔ سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيه۔ معبود ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، معبود جو ہمیں مریض انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار مقام مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس بلند کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ کرامت فرما۔ پروردگار سب سے بہترین دعا یہ ہے ہمارے آقا و مولا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوبہ و مغفورہ ام رقیہ بنت سید حسین اکبر مرحوم کی روح کو بخش دے۔